گارنٹیز لی ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے, مولانا صاحب نے, آصف زرداری صاحب نے بڑی باتیں کی تھی ہمارے سامنے. رزلٹ زیرو ہے. صرف اپنا مقصد حل کر لیا. پروگرام کے توسط سے پرائم منسٹر صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ پھر رابطہ کمیٹی اور کراچی کی عوام کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہوں گے جو کہ ہم نے پی ٹی آئی کے لیے سوچا تھا. اب سڑکوں پہ نکلنے کا ٹائم نہیں ہے. اب 2 اور 2 4 کریں گے اگر آپ نے ڈیلیمیٹیشن نہیں کیا. وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی. وزیر اعظم سے گورنر سندھ اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات. ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار. معاہدے پر عمل درآمد کے لیے مداخلت کی درخواست. شکوہ کیا اگر اس سے متعلق کچھ نہیں ہوا تو حکومت میں رہنے کا جواز نہیں بنتا. شاہزیب قتل کیس کا ملزم شاہ رخ جتوئی بری. سپریم کورٹ نے شاہزیب قتل کیس کے دیگر ملزموں کو بھی بری کر دیا. کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی. الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا. کراچی کے 7 اضلاع میں 23 اکتوبر کو انتخابات نہیں ہوں گے. ان کی اسٹیبلشمنٹ کو پبلک کی سمجھ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے پولیٹیکل ہیں لیکن ان کے غلط فیصلوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. رانا ثناء اللہ جیسے مجرم کا ذہن تو کسی بیوقوف کو بھی پتا ہے کہ وہ اس میں عقل تو ہے کوئی نہیں. وہ ڈنڈا مارو جی, یہ مارو یہ مارو, اور میں نے جو ڈرون کر دیا تو وہ اوپر سے یہ کر دیں گے. اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ اس کو موقع ہی نہیں مل رہا یہ چیزیں کرنے کا جو میں کر رہا ہوں. اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ جتھا کلچر کے ذریعے سے ہم سے الیکشن لے لے گا تو یہ اس کی بھول ہے. اگر یہ جتھا کلچر کے لیے ہم سے الیکشن لے گا تو پھر ہم اگلے جتھے کی تیاری کریں گے, پھر ہم اس سے الیکشن ہی لڑیں گے. یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی. یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا. میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا. آپ کے پاس ٹائم اب زیادہ نہیں. اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتا ہے, اپنی پارٹی کے خود جنازہ نکالتا ہے. ہمت ہے نہیں, عقل ہے نہیں, اپنی پارٹی کو ڈبوتا چلا جا رہا ہے. He is not getting any younger. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ پہ. ہوں محمد مالک. خبریں بڑی کیا ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کے خلاف جو اپیل تھی گورنمنٹ کی, اس پہ بینچ بنا دیا لارج بینچ. 20 اکتوبر کو سماعت کریں گے. چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال ہیں, ہیڈ کریں گے. جسٹس منیب اختر, جسٹس عیا فریدی, جسٹس مظاہر نقوی شامل ہیں. یہ 20 کو ہوگا. دوسرا, آج کی بڑی خبر یہ تھی کہ جو فیمس شاہزیب مرڈر کیس تھا جس کے اندر یہ شاہ رخ جتوئی وغیرہ کو سزائے موت ہوئی پہلے, پھر وہ کمیوٹ ہو گئی, اس کو عمر قید میں بدل گیا, ان کو بری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں. اس پہ بھی بات کریں گے. بڑی ہی پریشان کن خبر ہے. نظر آتا ہے اس ملک میں آپ اگر بڑے آدمی ہیں, چاہے آپ کرپشن کریں, چاہے آپ قتل کریں, کوئی آپ کو نہیں پوچھ سکتا. الٹیمیٹلی آپ کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ساتھ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ایم کیو ایم کی. ایم کیو ایم کے پھر ناراضگی کے اشارے دینا شروع کیے. اور کل تو وسیم اختر صاحب جو فارمر میئر ہیں اور سینئر لیڈر ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے بھی ممبر, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ڈی لمیٹیشن وغیرہ کی باتیں نہ طے ہوئی تو پھر ہم وہی فیصلہ کریں گے جو ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کلیئرلی بات انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے پاورز دیٹ بی کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن کچھ اس کو ایمبیگوٹی رکھی, ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اور سب کا خیال یہ ہے کہ اب جو الیکشن میں انہوں نے جیتا ہے اس کے بعد شاید ان کی بارگیننگ پوزیشن بہت سٹرونگ ہو گئی ہے. اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اناؤنس کریں گے, پھر انہوں نے ایک بار تاریخ چونسی ہے آگے ڈال دی ہے. اور ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں کروں گا, لیکن یہ ڈیٹ ریپیٹڈلی آگے ہو رہی ہے. ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر, ہو کیا رہا ہے ایم کیو ایم کے اندر, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں وسیم اختر صاحب. اس سیگمنٹ میں ان سے پہلے بات کر لوں. سینئر لیڈر ایم کیو ایم پاکستان. اور ہمیں اسد عمر بھی جوائن کر رہے ہیں, پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل صاحب. تو میں ذرا اسد آپ کی اجازت سے میں ذرا وسیم بھائی سے ذرا 2-3 چیزیں کلیئر کر لوں. وسیم صاحب یہ بتائیے, ایک پھر تاثر آ گیا, آپ کا ڈیلیگیشن بھی ملا ہے, گورنر صاحب آپ کے کامران تشوری اور صدیقی صاحب آ کے ملے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ, ان کو ایشورنسز وغیرہ دی ہیں. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی پولیٹیکل گیم چل رہی ہوتی ہے اسلام آباد, سڈنلی ایم کیو ایم کو تمام ایگریمنٹس یاد آ جاتے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں ہے, اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے. آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا جب تک آپ کو اسٹیبلشمنٹ نہیں کہے گی, آپ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے اور صرف کرنے والی باتیں ہیں. کیا پھر اس بار صرف شور مچے گا اور پھر کام لائف ول بی بیک ٹو نارمل؟ مالک صاحب, یہ سوال اگر ان بڑی جماعتوں سے کیا جائے, ماضی میں پی ٹی آئی سے کیا جاتا اور آج پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے کیا جاتا کہ جو ایگریمنٹس کیے ہیں یہ اس وقت تو بہت پریشان نظر آتے ہیں
جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اور جلد سے جلد چاہتے ہیں کہ ہمارا ایگریمنٹ طے ہو جائے, سائن ہو جائے, اس کے بعد پھر یہ اس کو پورا کرنے کے لیے نظر نہیں آتے. سوال ان سے بنتا ہے. خیر جواب میں دیتا ہوں, ایسا نہیں ہے. ہم نے پی ٹی آئی سے معاہدہ کیا, جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا, کراچی کے مسائل حل نہیں ہوئے. اس کے بعد آج ملاقات ہوئی ہے بالکل پی ایم صاحب سے, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقت دیکھ کے ہم کوئی موو بناتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم ڈی لمیٹیشن پہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تھے اور ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے, الیکشن کمیشن بھی گئے ہوئے تھے. ہم چاہتے تھے کہ جب میئرشپ ختم ہوئی تھی اس کے 90 ڈیز بعد الیکشن ہونے چاہیے, مگر پیپلز پارٹی نے الیکشن نہیں کرائے, اور اس دوران انہوں نے اپنے مرضی کی حلقہ بندیاں کر لی علاقوں میں, کراچی, حیدرآباد, اندرون سندھ, جو ان کا اختیار بھی نہیں ہوتا اس کے باوجود کی. اسی وجہ سے ہم سپریم کورٹ گئے تھے. آج ہماری ڈیمانڈ پیپلز پارٹی سے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پاورز ہیں, جو سیکشن 10(1) کہتا ہے, اس کو وڈرا کریں تاکہ نئی حلقہ بندیاں ہوں. ان حلقہ بندیوں میں یونیفارمٹی. اس پہ پرائم منسٹر نے کیا کہا آپ کو, شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے آپ؟ ہمارے ایگریمنٹس شہباز شریف صاحب سے ہوئے تھے, مولانا صاحب سے ہوئے تھے, آصف صاحب سے, بلاول صاحب کے سگنیچرز موجود ہیں. ہم ان کے پاس اس لیے آئے کہ 23 تاریخ کو الیکشن ہے بلدیہ کا. تو وہ تو اب پوسٹ پون ہو گیا, وہ الیکشن بھی آپ کا پوسٹ پون ہو گیا. میں تو اب ہوا ہے نا, میں جب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, جب نہیں ہوا تھا. تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی مرضی کی حلقہ بندیوں میں یہ الیکشنز ہوں. ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان حلقہ بندیوں میں جو قانون کہتا ہے اس میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے. اپنی حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی نہیں, وہ ٹھیک ہے, آپ کا سٹانس تو ہمیں پتہ ہے, آپ کورٹ میں بھی اور ادھر بھی. مجھے یہ بتائیے کہ جو بات ہوئی آج پرائم منسٹر سے, اس میں طے کیا پایا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے یقین دلایا ہے کہ وہ آصف صاحب سے اور بلاول صاحب سے ان کی ٹیم بات کرے گی, وہ خود بات کریں گے. ہم نے ان کو بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے ہمارے پاس 4 دن ہے. جب ایکسٹینڈ نہیں ہوا تھا لوکل باڈی سے, ہم نے 4 دن بتا دیے تھے ان کو کہ 4 دن ہے ہمارے پاس. یہ 4 دن گزرنے کے بعد ہم اپنا ڈیسیشن آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اب آپ کا تو اس کا مطلب ہے اب آپ نے گورنمنٹ کو 3 ماہ دے دیا, کیونکہ 3 ماہ کے لیے تو پوسٹ پون ہو گئے ہیں. تو اب آپ کی 4 دن کی ڈیڈ لائن نہیں رہی, اب 3 ماہ کی ڈیڈ لائن. اب آپ 3 ماہ انتظار کریں گے آپ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. 3 ماہ میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو ڈی لمیٹیشن ہے وہ دوبارہ ہو, پراپر طریقے سے ہو, اور جو طریقہ رائج ہے, جو لکھا ہوا ہے رول, اس کے حساب سے ہو. اور اگر 3 ماہ میں نہیں ہوتا, اگلے 90 ڈیز میں نہیں ہوتا, تو کیا 90 دن کے اختتام پہ آپ لوگ علیحدہ ہو جائیں گے گورنمنٹ سے؟ کیونکہ کل آپ نے بیان دیا تھا ہم وہی فیصلہ کریں گے, ہم پی ٹی آئی والا. قبل از وقت ہے یہ, تو ابھی میں آپ کو کیا جواب دوں اس کا. ہماری کوشش یہ ہوگی, جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ پیپلز پارٹی نے ہمیں یہ آپشن دیا ہے کہ جو حلقے آپ سمجھتے ہو کہ زیادہ پاپولیشن پہ رکھے گئے ہیں وہ ہمیں بتا دیں, ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. یہ آپشن پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارے پاس آ گیا ہے. اب ہمیں ٹائم مل گیا ہے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حلقہ بندیاں. اچھا وسیم بھائی, میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں ویری کوئکلی, another 2-3 منٹس, پھر مجھے پتا آپ ایک کھانے پہ آپ نے جانا ہے. لیکن جو آپ کے بیانات اوپر نیچے ہوتے ہیں پارٹی کے, اس میں بڑے سوالات اٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں کہ پہلے فار ایگزامپل گورنر کامران تسوری کے اوپر, پہلے آپ ہی کی لیڈرشپ کامران تسوری کے اوپر کیا کہتی تھی اور کامران تسوری کیا کہتے تھے, اور اب دونوں ون بگ ہیپی فیملی بن گئے ہیں. ذرا سن لے, پھر میں سوال کرتا ہوں. پارٹی کے لوگوں نے کہا بھائی فاروق بھائی کے پاس جو اختیارات ہیں سمجھو کامران تسوری کی جیب میں ہیں. آپ نے تو ان کو ایک طرح سے ڈپٹی کنوینر نہیں کو کنوینر بنا دیا ہے. ساری پارٹی میں ایک ریزنٹمنٹ تھا, سارے اصول, آئین, قانون سب کو ایک طرف رکھ دیا گیا تھا. فاروق بھائی تو آج تک نہیں بتا سکے کہ ان کی کیا کریڈینشلز ہیں, کیا امپورٹنس ہے, کیا ایسی چیزیں جو کر رہے ہیں. کامران تسوری بھائی کے حوالے سے جو فرمائش ہوتی ہے, جو کہ فاروق بھائی کی نہیں کامران بھائی کی ہی ہوتی ہے, فاروق بھائی سے کہلوائی جاتی ہے کہ انہی کو سامنے رکھ کے فیصلے ہوں,
وہ اب ہم نے ماننے سے انکار کر دیا. یہ سارا دباؤ کس لیے تھا؟ رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر تھے, انہیں سینٹ میں ایم کیو ایم کی امیدوار کے طور کے اوپر بھیج دیا. میرٹ کیا ہے؟ میرٹ کچھ نہیں. ایم کیو ایم از ناٹ فار سیل. یہ آن ٹیبل آفر ہے کہ ٹسوری کو مائنس کریں. یہی ڈیسیشن ہے کہ جس وجہ سے یہ معاملات کھڑے ہوئے ہیں, یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, اس شخص کو مائنس کریں. فاروق ستار بھائی, اگر آپ ذاتی دوست کو رابطہ کمیٹی میں لانے کے لیے اختیار چاہیے, اور جب اختیار نہیں ملا تو آپ نے اختیار استعمال کیا. آپ اس اسٹیج پہ کوئی پیرا شوٹر نہیں اتر پائے گا. ہمارے کارکنان یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسی کون سی مجبوری ہے ایم کیو ایم کی, ایسی کون سی کمزوری ہے ایم کیو ایم کی, ایسا کیا کمال ہے کامران ٹسوری بھائی میں کہ ان کو آپ 30 سال لگ گئے. اور بھائی 25 سال پہلے تم لوگ سائیکل پہ تھے, آج تم لوگ لینڈ کروزروں پہ ہو. یہ تم نے ایم کیو ایم کے اندر کمائی کی ہے. عامر خان ہی سب کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کا ایجنڈا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ان پر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں, لیکن وہ بزد ہیں سیاست کرنے کے لیے. یہ ایم کیو ایم کے میئر ہیں آپ. ذاتی حیثیت میں تو آپ شاید کلرک بھی نہ بن پاتے. ایم کیو ایم حیدرآباد میں میں سمجھتا ہوں نادان لوگ بیٹھے ہیں, سیاسی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے, کیونکہ انہوں نے 20 سال صرف ہدایت پر کام کیا ہے. حیدرآباد کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. پھر کس کے ہاتھ میں؟ وہ فیصلے نہیں کر سکتے. تو پھر کون کر رہا ہے فیصلے؟ ان سے بھی شاید کروائے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم حیدرآباد اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے اس وقت. میرے خیال سے ایسا لگنے کی وجوہات سامنے آ رہی ہے. جی وسیم بھائی, آپ نے دونوں کی سٹیٹمنٹ سنی. آپ لوگوں نے کہا کہ کون سی ایسی ان میں گدر سنگھی ہے, کیا چیزیں جو بن گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگ آپ کے سائیکلوں سے پجیروز میں آ گئے. آپ پہ بھی انہوں نے سخت بات کی کہ آپ کچھ نہ ہوتے تو آپ کلرک بھی نہ بنتے. سڈنلی یہی کامران ٹسوری اب آ کے آپ کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ, یہی سڈنلی فیس آف ایم کیو ایم بن گئے. تو جب یہ ہمیں کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں, پھر بڑے سوال اٹھ جاتے ہیں ایم کیو ایم کی ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر کہ کس کی بات پہ جائیں, کس کی بات نہ مانیں. سیریس کریڈیبلٹی کا سوال اٹھتا ہے. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا. وسیم بھائی ذرا ایک سیکنڈ, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, ایک سیکنڈ ذرا دوبارہ ملا لیں. جی جی اب آ رہی ہے. چلیں آپ دوبارہ ٹرائی کر لیں, اس طرح تو آواز آ ہی نہیں رہی. پڑی صاحب آپ ٹرائی کریں. ہمیں اسد عمر صاحب نے بھی جوائن کر لیا, اگر کوشش کریں گے. وسیم اختر صاحب سے یہی مین سوال تھا. اینی وے اسد صاحب بہت شکریہ آپ کا, یو جوائنڈ اس, اور آپ نے باتیں سن لی. اور اینی کامنٹ, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلا تو میرا کامنٹ یہ ہے کہ مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی یہ ساری باتیں سنتے ہوئے, وہ یہ تھی کہ جو ہم پچھلے کئی ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اب ایک آزاد ریاستی ادارہ نہیں ہے, وہ پی ڈی ایم کا ایک سیاسی حلیف بن چکا ہے. تو وہ کھل کے باتیں ہو رہی ہیں. خود پی ڈی ایم کی حکومت کی ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ دوسری پارٹی نے حلقہ بندیاں اپنی مرضی سے کروا لی. ارے بھائی, یہ حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن نے کرنی ہوتی ہیں, یہ حلقہ بندیاں جو ہیں یہ حکومت نے نہیں کرنی ہوتی. اور انہوں نے مان بھی لیا کہ اچھا آپ بتائیں آپ کو کون سی ٹھیک کروانی ہے. تو الیکشن کمیشن کا اور پی ڈی ایم کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ تو بالکل کھل کے سامنے آ گیا نا. میرے اوپر تو خیر ویسے ہی انہوں نے توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس ایشو کیا ہوا ہے, ایک اور ایشو ہو جائے گا. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں جو ساری باتیں کراچی کے اندر یہ بات ہو رہی ہے, جی معذرت کے ساتھ آپ وہ ایگریمنٹ رکھ لیں جو تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا تھا. میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو اس کے تھرو لے جا سکتا ہوں, اور خود آن ایئر آن ریکارڈ یہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا یہ اس کے بعد کی بات ہے. خالد مقبول صدیقی نے ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ آج تک ہمارے جتنے معاہدے ہوئے تھے 30 سال میں, اس میں سب سے زیادہ عمل درآمد تحریک انصاف کے معاہدے میں ہوا ہے. اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کون سے معاہدے کہ کون سے حصوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا. وہ تمام ان کو جو ان کے مطالبات تھے وہ فوج سے تھے, وہ ہمارے سے نہیں تھے. جو ہمارے سے تھے وہ تو تقریباً تمام پورے ہوئے تھے. اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے. وسیم اختر صاحب لائن پہ آ گیا, میں ان سے آخری جواب لے لوں. جی وسیم صاحب, آپ کیا سوری آواز بالکل کٹ گئی تھی. میں نے آپ کو بتایا سوال میرا بڑا سمپل تھا کہ جب یہ کانٹرڈکشنز ہو
اور ایک طرف آپ کہیں فور سیل نہیں ہے، آپ کی ذات پہ بھی باتیں کی کامران ٹسوری نے، دوسرے کے لوگوں پہ بھی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ فیصلے ایم کیو ایم نہیں کرتی، ان کو کوئی اور کہتا ہے، ہدایات پہ کام کرتے ہیں. تو جب وہی اب آپ کا مقدمہ لے کے اسلام آباد پہنچے ہیں، وہی نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہی فیس ہے، تو ہمیں بتائیں ہم کس کی بات پہ جائیں، کس کی بات پہ اعتبار کریں؟ صرف ایم کیو ایم ہی نہیں، آپ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کے بیانات نکال لیں، چاہے وہ ایکس پرائم منسٹر ہوں، ان کے بیانات نکال لیں، آج کے اور ماضی کے نفیس لوگ ہیں، اور آج ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تو یہ تو آپ کو ریکارڈ پہ کلپیں مل جائیں گی. نہیں باقی تو جو ہیں وسیم بھائی وہ تو ہیں، آپ اپنا بتائیں نا کہ اب کامران ٹسوری کو، میرا سوال سن لیجئے، کامران ٹسوری کو کوشر کس نے کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے کوشر کر کے آپ کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ کی رابطہ کمیٹی نے خود ہی ان کو کوشر کر دیا؟ دیکھیں، پارٹی سے سسپینڈ کیا گیا تھا ان کو جب یہ ڈپٹی کنوینر کی پوسٹ پہ تھے، اور ان کی سسپینشن 6 مہینے کی تھی. خالد بھائی کی ایک تقریر ہوئی تھی جس میں کہا تھا کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھروں پہ ناراض ہیں وہ پارٹی میں واپس آ جائیں. تو یہ تشریف لائے اور ان کو پارٹی میں لے لیا گیا. اس میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کہیں سے کہیں کوئی میسیجز نہیں آ رہے ہیں. ہمارے پارٹی کے رکن تھے. تو آپ کی پارٹی نے یہ بھی کہا، پہلے آپ کی پارٹی نے وسیم بھائی یہ بھی کہا کہ ہم نے 5 نام بھیجے تھے صدر کو، صدر بیٹھے رہے، صدر صاحب نے کیٹیگوریکلی آن ریکارڈ کہا ہے کہ کوئی ایم کیو ایم نے پہلے 5 نام نہیں بھیجے تھے، اب بھی 1 نام آیا ہے، 2 نام نہیں گئے. ایم کیو ایم کی طرف سے آیا کہ جی ساتھ وسیم صاحب کا نام بھی گیا تھا. تو ہر جگہ ہمیں کچھ فیکچول ایررز نظر آ رہے ہیں. مجھے بھی تو بولنے دیں. سر بولیے، پلیز بولیے. مجھے انٹرویو کے لیے بلایا ہے آپ نے. سنیں، طریقہ یہ ہوتا ہے مالک صاحب، آپ کو تو ظاہر ہے بہت کچھ پتا ہے کہ جب نام جاتے ہیں وہ پی ایم ہاؤس سے جاتے ہیں. صحیح. سمری بن کے پی ایم ہاؤس سے ایک آدمی کا نام جاتا ہے، چاہے 10 آئے میں ہو پی ایم صاحب کے پاس نام، کلیئر ہو کے ایک ہی جاتا ہے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس. 5 نہیں جاتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جو ایک جاتا ہے سمری بن کے وہی اپروو ہوتا ہے، اور وہ ہوا. پریزیڈنٹ صاحب از رائٹ، اس میں کنفیوژن کہیں نہیں ہے. تو اب صرف آخری بات، اب آپ کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں علیحدہ ہونے کا گورنمنٹ سے؟ اب آپ اگلے 3 ماہ دیکھیں گے، اگر وہ ڈیلیمیٹیشن اور دوسرے ایشوز ریزالو ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد ایم کیو ایم فیصلہ لے گی. ایم آئی کریکٹ اس بات میں؟ مالک صاحب مجھے شوق نہیں ہے گورنمنٹ چھوڑنے کا اور پھر جوائن کرنے کا. میرا ایشو ہے، میں اپنے 7 ووٹ کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں استعمال ہو کہ کراچی کے ایشوز ریزالو ہو جائیں. ہم اپنے ایشوز سنسیئرلی ریزالو کرنا چاہتے ہیں. ان سے بھی اسی لیے ایگریمنٹ کیے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو علیحدہ ہو جائیں گے، اگر کریں گے تو ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے وسیم بھائی، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. اگر تو آپ کی امیدیں جاگی تھی کہ شاید یہ علیحدہ ہو جائیں، وہ تو آپ کی امیدیں ختم ہو گئی. وہ تو کہیں نہیں جا رہے، وہ 3 مہینے تو کم از کم بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ. خیر یہ بیان بدلنے میں 24 گھنٹے کی بھی لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. اچھا ذرا آ جائیں خان صاحب کے. آپ نے ہمیں بڑا مسئلہ ڈالا ہے. خان صاحب نے اب لیٹسٹ کہہ دیا ہے، میں بات چیت بھی کر رہے ہیں، ہمارے رابطے ہو بھی رہے ہیں، نہیں بھی ہو رہے، جس سے لوگوں نے سگنل یہ لیا ہے کہ مرضی کی بات چیت نہیں بن رہی، پازیٹیو چیز وہ نہیں جا رہی. تبھی خان صاحب نے کہا کہ کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی یہ ہے کہ میاں صاحب نہیں مانیں گے سب کچھ. ہمارا تو خیال تھا کہ اگر آپ کے کوئی رابطے ٹھیک چل رہے ہوتے تو شاید ایم کیو ایم باپ والے پھر راہ راست پہ آ جاتے، جیسے آپ کے معاملے میں راہ راست پہ آئے تھے. تو یہ نیگوسیشنز کر کون رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں، فواد کر رہے ہیں، کون ہو از ٹاکنگ ٹو اسٹیبلشمنٹ؟ وہ تو پبلکلی نون ہے نا کہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے ایک انیشیٹو لیا اور انہوں نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ دی اور ان کو اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، اور انہوں نے ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں باضابطہ مذاکرات کہنا تو شاید بیک ڈور ڈائیلاگ، لیکن جو بیسکلی ابھی تک کی صورتحال ہے کوئی ٹھوس چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا اچھا یا یہ اے کر لیں یا بی کر لیں اور ہم نے کہا نہیں. صدر پاکستان آن یور بہاف یہ بات چیت کریں اسٹیبلشمنٹ سے؟ صدر پاکستان جو ہے ان کا تحریک انصاف سے پرانا رشتہ ضرور ہے، وہ تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہے، وہ پاکستان کے ریاست کے سربراہ ہیں.
اور اس کیپیسٹی میں وہ سب سے انہوں نے ان کی ملاقات جو ہے وہ وزیر اعظم سے بھی ہوئی تھی. لیکن خفیہ نہیں ہوتی نا, مانتا کوئی نہیں تھا. پہلے وہ گئے, میری اطلاع کے مطابق پہلے وہ گئے آرمی چیف کی طرف, وہاں بھی ملاقات ہوئی. پھر پریزیڈنسی میں جو کہا جا رہا ہے ملاقات انہوں نے ارینج کی آرمی چیف اور خان صاحب کے درمیان میں. تو یہ تو اٹ از مور دین ہم ٹاکنگ ٹو آل دا پارٹیز. یہ تو کلیئر ایک آپ جوڑ توڑ کروا رہے ہیں نا, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. کوئی جوڑ توڑ نہیں ہو رہا, اور کوئی ٹھوس چیز میرے سامنے بھی نہیں ہے اس وقت. آج تک کم سے کم میرے سامنے کوئی گزری ہو کہ یہ ایک آفر ہے جی, یہ ایسے کر لیں اور ہم نے کہا نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایسا نہیں ہو رہا. انہوں نے کوشش ضرور کی ہے. جو ملاقات ہوئی نہیں ہوئی وہ تو صدر صاحب بتا سکتے ہیں اور آرمی چیف بتا سکتے ہیں, مجھے تو نہیں, یا خان صاحب بتا سکتے ہیں. اگر خان صاحب کے اوپر کوئی, آپ جنرل سیکرٹری ہیں, ون آف دا کلوزسٹ پیپل ہیں, آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی خان صاحب؟ میرے خیال میں آپ ہی کے پروگرام پہ پہلے بات ہوئی تھی. تو پہلے تو میں کاشف عباسی نے مجھ سے سوال پوچھا, انہوں نے کہا ملاقات ہوئی, میں نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ بتائیں گے, میں نے کہا نہیں. لیکن اس سے زیادہ اچھا جواب جو ہے وہ خان صاحب نے دیا تھا کہ میں سچ بول نہیں سکتا اور جھوٹ بولنا نہیں چاہتا. کیا اسٹیبلشمنٹ پارٹ آف دا پرابلم ہے یا پارٹ آف دا سولوشن ہے؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کلیئرلی پاکستان کی سیاست کا ایک حصہ ہے, اور اس کے اندر اس حصہ ہوتے ہوئے جو ان کے اقدامات ہوتے ہیں اس سے سیاست کے اوپر اثر ہوتا ہے. زاویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جس زاویے سے دیکھیں آپ کو وہ پارٹ آف دا پرابلم بھی نظر آ سکتے ہیں. آج کل جو زاویہ آپ کا آج کل ہے, آج کے زاویے میں پارٹ آف پرابلم ہے پارٹ آف سولوشن؟ میرے خیال میں اس وقت ایک یہ اپرچونٹی یا یہ موقع ضرور ہے کہ پارٹ آف دا سولوشن ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ خاص صاحب کے میں آپ کو دو بیان سنانا چاہتا ہوں. ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ ٹھیک کریں, ہر ادارے انوالو ہوں. پھر ایک بیان میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کل جو ہے وہ کہا ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اس لیے I'm trying to understand کہ ہم کون سے زاویے سے دیکھیں. دونوں بیانات آپ سنیے خان صاحب کے. یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی, یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا. میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا. آپ کے پاس ٹائم اب زیادہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ جب سے ایک آدمی کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی. یہ جو سارے تشدد کے کیس ہے جب سے وہ یہاں آیا تب سے ہوا ہے. اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ آدمی نے ملک کی بدنامی کر رہا ہے, اس ملک کے آئین توڑ رہا ہے. یہ آدمی اداروں کو بدنام کر رہا ہے. یہ آدمی اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے. اور اس نے اگر آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے یہ آرمی چیف کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے اس نے نقصان پہنچایا ہے. اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. سارے پاکستان کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں, جتنی دیر آپ ان کو بیٹھنے دیں گے, جتنی دیر یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے, ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے. تو ان سے ڈائلاگ کرنا بڑا مشکل ہے. ڈائلاگ آپ ان سے کرتے ہیں, مثلا بلوچ نیشنلسٹ ہیں, سندھی نیشنلسٹ ہیں, آپ ان سب سے ڈائلاگ کرتے ہیں کیونکہ پالیٹکس کے اندر ڈائلاگ کر کے آپ کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن جو چور ہیں ان سے آپ کیسے ڈائلاگ کریں گے؟ وہ کہے گا میری چوری معاف کر دو. ایک مجرم کو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے دو, تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچ لیں کہ پھر ہم نے مجرموں کو, جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے, کوئی بھی آ کے الیکشن لڑ لے. ویسے وہ NRO مل گیا, اب مجھے لگتا ہے وہ ویسے بری ہو جائے گا, تو چلے اچھا آئے مقابلہ کرے. کئی جگہ ہمیں کارنر بھی کیا گیا ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ بھی لگایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ ہمارے اداروں کو نقصان پہنچے. جہاں تک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے, کسی صورت نواز شریف جیسے مجرم جس کا اسٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے, جس نے پاکستانی فوج کے خلاف جس طرح کی اس نے اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں, اس طرح کے آدمی کو آرمی چیف جیسی اتنی اہم اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے حساب سے, نہ اس کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. اور زرداری اس طرح کے لوگ مجھے بتائیں کیا یہ کوالیفائڈ ہیں ملک کے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے کے لیے؟ آرمی چیف میرٹ کے اوپر آنا چاہیے, نہ عمران خان کا آدمی ہونا چاہیے, نہ کسی اور کا آدمی ہونا چاہیے. کی اسٹیبلشمنٹ کو پبلک کی سمجھ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے پولیٹیکل ہیں, لیکن ان کے غلط فیصلوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نواز شریف کو یہ لے کے آئے, MQM کو یہ انہوں نے بنائی, پیپلز پارٹی کو ختم کر, حقیقی یہ لے کے آئے, لشکر جنگی پتہ نہیں کیا کیا, یہ سارا کچھ کرتے آئے. نقصان ہی ہوا ہے ملک کو. آگے کدھر جانا ہے کہ یہ پبلک جو ہے یہ بڑا خوش قسمت ہے یہ ملک کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. سری لنکا کے اندر وہ پبلک کیونکہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, پبلک خود ہی سڑکوں پہ نکلائی, اور وہ بڑا خطرناک ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ایک ہی سلوشن ہے, الیکشنز کروائیں, ان چوروں سے جان چھڑوائیں
اور स्टेबल गवर्नमेंट आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। एक तो वो कहते हैं सारे इदारे रोल प्ले करें, निकालें इनको, हटाएं उनको, साथ कहते हैं ये इनको खुद नहीं पता इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। किससे बात करना चाहते हैं, चाहते क्या हैं आप? वो जो बात कर रहे थे वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे और बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे। मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, मुझे 3 दफ़ा बुलाया गया स्टाफ कॉलेज कोयटा में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे लेक्चर देने के लिए। पहली दफ़ा जो मैं गया था तो मैं अपोजिशन MNA था, दूसरी दफ़ा जब मैं गया तो वज़ीर था, और तीसरी दफ़ा जब मैं गया तो मैं हुकूमती पार्टी में था लेकिन वज़ीर नहीं था, वो जो बीच वाला पीरियड था। 3 दफ़ा मैंने वो लेक्चर दिया और उस लेक्चर में मैंने हिस्टोरिकल जो इंटरफेरेंस थी उसका भी जिक्र किया और मैंने वहाँ पर यह भी कहा कि यार पाकिस्तान का बेहतरीन इदारा है और अमेजिंग कुर्बानियाँ हैं, आपको बहुत काम जो है ना अब बड़े ज़बरदस्त आते हैं, लेकिन जो आपको नहीं आता ना वो ना करने की कोशिश किया करें। और वो उनमें से एक काम ये है, खुदा का वास्ता ये ना फैसला करने की कोशिश करें कि कौन सा लीडर पाकिस्तान के लिए अच्छा है और कौन सा बुरा है। वो उन्होंने जो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स दी ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा है ना, वो उसके अंदर रोल प्ले किया। सो वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और अभी भी इमरान खान ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा आप ऐसा करें, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ ना तो आप मेरी सपोर्ट करके मुझे बना दें, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहा था, वो प्रोसेस डिसरप्ट हुआ, उस डिसरप्शन को पाकिस्तान के अवाम ने, तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें, पाकिस्तान के अवाम ने उसको एक लेजिटिमेट जमहूरी प्रोसेस मानने से इनकार कर दिया। इससे निकलने का हल एक इलेक्शन है। तमाम रियासती इदारे, सुप्रीम कोर्ट का रोल हो सकता था, उस दिन फैसला कर देते तो इधर बात ही ना आती थी। फौज का जैसे हमने कहा कि सियासत के अंदर रोल है, जो भी ये रोल प्ले कर सकता है कि पाकिस्तान को एक साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं और पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें। खुदा का वास्ता उसके अंदर ये ना क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट क्या करे, आर्मी क्या करे? सुप्रीम कोर्ट के पास तो फैसला आया था ना, सुप्रीम कोर्ट का तो आपको, हमें तो आज तक समझ में नहीं आई कि 4 बजे तो वो बुला के ये पूछ रहे थे कि कितने महीने में इलेक्शन करा सकते हैं और एकदम से रात को क्यों चेंज हो गया। वो भी कभी तारीख को छपेगी तो पता चलेगा कि वो क्यों हुआ वो। लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान का। तो क्या करे अब एस्टेब्लिशमेंट, क्या करे, इनको MQM और बाप को हटा दे ताकि इलेक्शन हो जाए? मेरे ख्याल क्या करें, कुछ जब आप उनसे बातचीत करते हैं, जो बैकडोर टॉक्स होती हैं, आप बताते होंगे ना कि अच्छा यार आप ये करें फिर इलेक्शन हो जाएंगे या ना करें, आखिर क्या कहते हैं? अच्छे मशवरे तो सबको दिए जाते हैं ना, कि एस्टेब्लिशमेंट हमें भी तो अच्छे मशवरे देती थी ना, ज्यादातर बातें भी उनमें से वाकई में अच्छे मशवरे होते थे। और तो एक रोल होता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको पता था कि ये नालायक है, इनको नहीं पता, तो फिर उनसे मशवरे लेने जाते क्यों थे? नहीं, आप पॉलिटिकल, आप 2 चीजों में कंफ्यूज कर रहे हैं ना। मैं इमरान खान ने क्या कहा, और ये मैं आपको लाइव टेलीविजन के ऊपर कह रहा हूं, आर्मी की ये भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। ब्रेक के बाद ले लें जवाब आपसे, क्योंकि सीरियस क्वेश्चन है। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर वो उनको समझ नहीं है इस इक्वेशन की तो फिर उसी के पास जाते क्यों? मैं आपको बिल्कुल इसका बड़ा बेहतरीन जवाब दूंगा। और ये भी पूछेंगे कि आपसे ब्रेक के बाद आके कि आपने लॉन्ग मार्च करनी है कि नहीं करनी, कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखना है, तारीख पे तारीख। दोनों पे जवाब लेते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, वो दूसरी बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बताएं, 2 सवाल छोड़ के गया था, ये आप लोगों ने करना है कि नहीं करना लॉन्ग मार्च, बता दें हमें, हम भी कुछ सुकून से बैठे। इमरान खान ने एक चीज़ तो बड़ी सक्सेसफुली अचीव कर ली है ना, उन्होंने हुकूमत को भी कंफ्यूज करके मार दिया है। और इस वक्त जो बोलते हैं ना कि वो थका थका के मार रहे हैं, तो उनके कंटेनर तो पड़े हैं सड़कों पे, और उन्होंने अपने बंदों को भी कंफ्यूज कर दिया है। हाँ। वो टाइमिंग देखे, टाइमिंग में कोई, इमरान खान के कार्ड जो हैं उनके हाथ में हैं। पिछले जो 2-3 हफ्ते के अंदर इवेंट्स हुए हैं, इमरान खान की पोजीशन जो है और ज़्यादा मजबूत हुई है, लॉन्ग मार्च की कामयाबी के चांसेस बड़े हैं। पहले जो केसेस के फैसले आए, बशमूल आज जो फैसला आया, आज मैं खान साहब को बोल रहा था कि ये जो आज वाला फैसला है ना, इससे भी जो है ये सेंटिमेंट और बढ़ेगा। और उसके अलावा जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, आज का कौन सा फैसला? आज शाहरुख चितोई वाला था, वेरी सैड, वेरी वेरी ट्रैजिक। एनीवे, मेरा अपना अंदाज़ा है कि खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि आर्मी चीफ का फैसला हो जाए, कौन रहता है, जाते हैं नहीं जाते, नया कौन आता है, उसके बाद खान साहब जाएंगे। उससे पहले अनाउंस नहीं करेंगे डेट, क्योंकि उसका बहुत गहरा ताल्लुक है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के साथ।
کہ فوج کا ایز انسٹیٹیوشن کیا رویہ ہوگا کیا نہیں ہوگا. ان آل سیریسنس کیا میرا اندازہ بالکل غلط ہے کہ اس میں کوئی وزن ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کے ذہن میں جو بہت سارے فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے فیکٹر ہو. کیا اس کی بات چیت ہوئی؟ بالکل بھی نہیں ہوئی. مختلف اور چیزیں جس کی وجہ سے انتظار کیا. ابھی تو رکنا پڑ رہا تھا الیکشن کی وجہ سے. صفائی سے سوال ڈک کرتے ہیں کہ آپ اتنے ریلیونٹ ہیں جنرل سیکرٹری, آپ کو پتہ ہی نہیں خان صاحب آپ سے, پھر خان صاحب سے کیا بات کرتے ہیں؟ موسم کی بات کرتے ہیں, کرکٹ موسم یہ وہ نہیں. دیکھیں میں نے کہا کہ بہت سارے فیکٹرز میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک فیکٹر ان کے دماغ پہ وے کر رہا ہو. جو فیکٹرز ڈسکس کیے جائے, جیسے ابھی میں بتا رہا ہوں نا, یہ تو ابھی میں نے رکایا تھا, میں نے کہا جی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, الیکشن تو لڑ لو پہلے. سو اس کے علاوہ تیاری یہ وہ ایٹسیٹرا مختلف فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انتظار کیا جا رہا تھا. ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ صدر صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہوا ہے شاید اس سے کچھ نکلے, کیونکہ دیکھیں عمران خان بالکل کلیئر ہیں, پرانی ہسٹری بھی آپ کے سامنے, انہوں نے کوئی تصادم کرا کے بندے مروا کے کوئی تہس نہس تو کروانا نہیں ہے. چلیں لیٹس میک اٹ سمپل. کیا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ 100% آپ کو یقین ہے 100% کہ اکتوبر کے اندر لانگ مارچ ہوگی, تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 100% یقین ہے؟ مطلب جیسے حالات, جیسے صورتحال ابھی ہے اور جتنی بات چیت ابھی ہوئی بھی ہے, اکتوبر کے اندر یہ ہوگا, انلیس اس سے پہلے شہباز شریف صاحب ایک دن اناؤنس کر دیں. کیا آپ یہ 100% آپ کو یقین ہے کہ بیکاز آپ نے کہا یہ سارے فیکٹرز ہیں, نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں, دوسری باتیں بھی ہیں, اپوائنٹمنٹ کا بھی تمام عوامل ہیں, وچ از فیئر گیم, سمجھ آتی ہے, 100% آپ کا خیال ہے کہ ہوگی؟ میں نے جیسے کہا نا کہ جیسے ابھی ہم اس وقت جہاں پہ کھڑے میں بالکل آل سگنلز کلیئر, اکتوبر کے اندر یہ ہونا ہے. تاریخ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کس دن کرنا ہے, لیکن کیونکہ بہت ساری ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں, تو اگر آج سے 4 دن بعد کو 8 دن بعد کوئی اور ڈیولپمنٹ آ جائے اور اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی ہو تو وہ ایک اور بات ہے. ابھی جہاں پہ ہم کھڑے میں اس میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ یہ اکتوبر کے مہینے کے اندر اندر کرنا ہے. اور ابھی آپ کی لاسٹ کیا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, کیا کرے آپ کے لیے, جب کیا کرے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ضروری نہیں, ہم تو چاہتے ہیں چاہے کوئی کرے, شہباز شریف خود کرے, میاں نواز شریف وہاں سے شہباز شریف آرڈر کریں. آپ کی بات چیت شہباز سے تو نہیں چل رہی, نواز صاحب سے نہیں چل رہی, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو کوئی چھپی بھی بات نہیں ہوں, تو لائیو ٹیلی ویژن پہ بات کروں نا. ایک ہی مطالبہ ہے یار, الیکشن, ایک فریش الیکشن, اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں ہے. یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ آرمی چیف کس کو بناؤ, یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ عمران خان کو یہ ایک خواہش ضرور ہے کہ ایک پرٹیکولر جنرل صاحب نہ بنے, یہ بات صحیح ہے؟ بالکل کلیئر ہے عمران خان اس کے اوپر, کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے کہ کون آرمی چیف ہو یا کون نہیں ہو, بالکل کلیئر ہے اس پہ. صرف یہ نہ بنے, بشمول اس ایک نام کے جس کی بات کی جاتی ہے, ان کے بھی بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. عمران خان کو پریشانی تو ہے نہیں, میں بتا رہا ہوں, ایک وقت تھا جس وقت اس پہ بہت بات ہوتی تھی, ایک وقت تھا جس کے اوپر بہت ہر ایک آ کے یہ کہانی ہے. میرے خیال میں پچھلے آپ کو 3-4 ہفتے سے یہ بالکل بھی ایشو از آف دا ٹیبل. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اس لیے تو نہیں زیادہ تسلی ہوگی, پریشانی اب اس لیے ختم ہوگی کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کسی اتنے مضبوط جنرل کو نہیں بنائیں گے جن کو یہ خیال ہوگا کہ اگر یہ عمران خان کو ٹکر سکتا ہے تو یہ تو پھر ہمیں تو ٹکر ہی جائیں گے. کیا اس میں آپ کو ایک ہے نواز شریف کی سیاست آپ دیکھ لیں, نواز شریف جو ہے وہ جو ان کی خواہش تھی, کوئی 14th امینڈمنٹ لے کے آ رہے تھے, آئی تھنک 14th امینڈمنٹ تھی, وہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہ ہو, اس لیے ہر آرمی چیف سے ان کا ٹکراؤ ہوا ہے, ہر چیف جسٹس آف پاکستان سے ان کا ٹکراؤ ہوا ہے. تو نواز شریف تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی شخص ایسا جو ان کے خیال میں ایک آزاد ذہن رکھنے والا, ایک بڑے فیصلے کرنے والا آدمی, اس کو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. مسئلہ نواز شریف کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھائی بات بندے کی نہیں ہے, بات کرسی کی ہے. جس وقت 6 لاکھ بندہ آپ کے ایک ڈائریکشن کے اوپر رائٹ دیکھتا ہے اور ایک ڈائریکشن پہ لیفٹ دیکھتا ہے نا, تو آپ خود بخود تگڑے ہو جاتے ہیں. مجھے یہاں پہ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, لیکن آپ نے ٹکراؤ کی بات کی ہے, آپ نے وہ جو سوال اصل پوچھا تھا وہ تو آپ نے اس کا بھی آپ جواب دے دیجئے گا, اور یہ بھی جواب دے دیجئے گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل ایک فارمولا دیا آپ لوگوں کے لیے ٹکراؤ کے لیے, اور وہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا. اور آپ نے سوشل میڈیا پہ تو کل سے آگ لگی ہوئی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی ہمیں بتائے کہ اس ٹکراؤ کا کیا توڑ ہے آپ کے پاس. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پہلے ذرا آپ بتائیے, وہ سنائیے ذرا, رانا صاحب نے کیا ان کے لیے علاج بتایا, تکرار کی بات ہو رہی, اس کے بعد دوسرا جواب لوں گا.
اب اس نے جو یہ لوگوں کو اپنے لوگوں کو سکھایا ہوا ہے کہ جی آپ آوازیں کسیں مخالفین کے خلاف، وہ ہم تو صرف اس وقت برداشت کر رہے ہیں کہ کیونکہ وی آر ان گورنمنٹ، ورنہ جب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، جب الیکشن شروع ہوں گے، ہم پارٹی میں باقاعدہ یہ کہیں گے کہ جہاں کہیں بھی اس کا کوئی جو ہے وہ یوتھیا مل جائے اور وہ آواز کسے، اس کو وہیں پہ جو ہے وہ سڑک پہ لٹا لو اور جوتے مارو اس کو۔ جناب اوپن تھریٹ آ گیا وائلنس کی۔ وہ بیچارہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کرنے کو، اس کو اتنے جوتے پڑنے، کیونکہ وہ انہیں اکیلا اس کے سامنے کھڑے ہونے 100 بندہ۔ رانا صاحب کیوں بیچارے اپنے نوجوانوں کو مرواتے ہو؟ ویسے رانا صاحب کی ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ سیاستدان کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، زیادہ تر سیاستدانوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ سیاست نہیں کریں گے تو کریں گے کیا۔ رانا صاحب کو یہ پرابلم نہیں ہے، جس دن بھی انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لی نا تو پنجابی فلم کی سکرپٹ لکھنے کے لیے بہترین کریئر ان کا طرف، مولا جٹ کا ری رن جو ہے نا وہ رانا ثناءاللہ بہترین لکھ سکتے، بڑکے شڑکے لگاتے رہتے رانا صاحب کو۔ مجھے ایک بات ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ واٹ ایور the reasons، اتنی سچویشن رائپ ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے اکتوبر میں لانگ مارچ نہ کیا تو پھر شاید آپ کے بیانیے پہ سیریس سوال اٹھ جائیں گے آپ کے اپنے لوگوں سے۔ ڈو یو ایگری؟ نہیں، دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ پریشر تو بے تحاشا ہے، ہم جہاں ہم جاتے ہیں ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں باہر نہیں نکل رہے ہیں، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات خراب سے خراب تک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کا سپورٹر جو ہے نا وہ بڑا پولیٹیکلی میچور ہوا ہے پچھلے 5-8 سال کے اندر، اب وہ بالکل آئیڈیلسٹک نہیں رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ عمران خان جو فیصلے کرے نا وہ بڑے سیاسی طور پہ بھی طاقتور فیصلے ہوں، تو اور ان کو ٹرسٹ ہے عمران خان کے اوپر، ان کو یقین ہے، اعتماد ہے۔ تو اگر عمران خان یہ کہتا ہے کہ اکتوبر کے اینڈ جو ہے یہ ٹھیک ٹائم ہے اور ستمبر نہیں ٹھیک ٹائم تھا تو پبلک مانتی ہے۔ بریک میں آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آنے والے 2-3 ماہ بہت ٹف ہوں گے، بہت زیادہ ٹف ہوں گے، جو بھی گورنمنٹ میں ہوگا اس کو لگ پتہ جائے گا، وچ از ٹرو، گیس بھی شارٹیج بھی ہے، مہنگائی سب کچھ ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ ارلیسٹ الیکشنز اپریل مئی میں ہو سکتے ہیں پریکٹیکلی، کہ جنوری میں جائیں انٹرم گورنمنٹ آئے اور اپریل میں، کیا اپریل مئی کے الیکشنز ایکسیپٹیبل ہیں آپ کے لیے؟ نہیں دیکھیں، یہ جیسے میں بالکل کہہ رہا تھا کہ میں سیاسی طور پہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، تو میرے لیے تو کم سے کم اس حکومت 3 مہینے اور چلے نا، میرے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ میں 11 میں سے 8 سیٹیں جیتا ہوں، میں 11 میں سے 11 جیت جاؤں گا جو آگے ان کے حالات ہونے والے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے سوچیں نا تو اس کا مطلب ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ ملک جو ہے وہ کھائی کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے، تو اس لیے ملک کو دیکھتے ہوئے یہ 3 مہینے افورڈ نہیں کیے جا سکتے۔ سو آپ کے لیے ڈیڈ لائن کیا ہے کہ اسی سال الیکشن ہوں، ورنہ پھر مطلب ایگزیکٹ ڈیٹ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن فیصلہ فوری، جب تک یہ ابہام ختم نہیں ہوگا، جب تک یہ سیاسی لاسٹ 10 سیکنڈز، اگر گورنمنٹ آج اناؤنس کر دے کہ ہم الیکشن اپریل مئی میں کرانے پہ تیار ہیں، کیا رسپانس ہوگا آپ کا؟ نہیں، ایسے اپریل میں تو اناؤنسمنٹ ہے، لیکن میں کہوں گا کہ کم سے کم میرے خیال میں وہ ایک فارورڈ موومنٹ ہوگی کہ حکومت یہ تو مانتی ہے کہ یہ معاملہ اب اینڈ تک نہیں چل سکتا، پھر اس کے بعد بات چیت کی جا سکتی ہے کہ وہ اپریل ہونا چاہیے، وہ جنوری ہونا چاہیے۔ سو یہ مارجن ہے۔ ناظرین، وقت ہم بالکل ختم ہو گیا، there is no time for conclusion also۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔